نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. جان لیجئے، یہ علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. صدق اللہ العظیم. احباب جی وقار، رب العزت کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء سید المؤمنین والمتقین امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. اللہ سبحانہ وتعالی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، اگست کا مہینہ تاریخ میں ایک بڑا ہی اہم مہینہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ مہینہ اور اس کی 14 تاریخ اس کی اہمیت سے پاکستان کا کوئی فرد و بشر یا باشندہ، حتیٰ کہ اس قوم کا کوئی چھوٹا بیٹا اور بیٹی، وہ بھی اس سے نا آشنا نہیں بلکہ باخبر ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں رب تعالیٰ نے ہمیں دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ آزادی کی نعمت سے نوازا اور یہ پاک سرزمین عطا ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس کے چلتے چلتے کی حفاظت فرمائے. آمین. آپ نے سال کے دوران بھی کئی مرتبہ اور بالخصوص اس دن میں کئی مرتبہ یہ جملہ پڑھا، سنا اور بولا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس جملے کو یاد تو ہر کوئی کرتا ہے، یاد ہونا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جس سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں اس کے وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا، وہ کیا سبب تھا، وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا مقصد تھا جو پہلے ہمیں حاصل نہیں تھا اور 14 اگست 1947 کے بعد ہم اس مقصد اور مشن میں کامیاب تھے. وہ کون سی چیز تھی جو 14 اگست 1947 سے پہلے ہمیں میسر نہیں تھی؟ کیا روزی روٹی میسر نہیں تھی؟ کیا زندگی کی سانسیں بحال نہیں تھی؟
یہ تو سب چل رہا تھا، آخر کیا تھا کہ جس کو ہم ترس رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم تڑپ رہے تھے، اس کو ہماری قوم کی زبان میں دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً طلباء بھی جانتے ہیں اور بڑے لوگ، دو قومی نظریہ، یہ ٹرمز اور یہ الفاظ اور اصطلاحات سب یاد بھی کرتے ہیں اور ہلکا ہلکا مفہوم بھی سب کو پتہ ہوتا ہے، مگر اس کی گہرائی تک پہنچنا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو آج ہم ہلکی سی کوشش کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ محض ایک جملہ ہے؟ کیا یہ محض ایک نعرہ ہے؟ اپنی بزم کو سجانے کے لیے یہ نعرہ لگا دیں تو کام چل جائے گا؟ 14 اگست کو یہاں جو بیچ لگائے جاتے ہیں یا جھنڈے لگائے جاتے ہیں یا جھنڈیاں سجائی جاتی ہیں، ان پہ یہ جملہ آویزہ کر دیا جائے، چسپاں کر دیا جائے، لکھوا لیا جائے تو کام چل جائے گا، یا اس کے کوئی اور بھی تقاضے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے پیارے بھائیوں، اس کا معنی اور مفہوم بھی جاننا ہوگا اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالی کو خالق نہیں مانتے تھے؟ ذرا اپنے علم کی بدولت جواب دیں۔ مکے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ اگر اللہ کو خالق ماننا توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، تو پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ وہ تو مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے تخلیق فرمایا، پیدا کرنے والا کون؟ آگے فرمایا ان سے پوچھو وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس میں آسمان میں سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام کس نے بنایا ہے؟ اور بھی سوالات کہ ان سے پوچھو تمہارے وجود کا خالق کون ہے؟ فرمایا لا یقولن اللہ، لا یقولن اللہ، لا یقولن اللہ۔ لا یقولن اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہے، عربی میں اس کا معنی ہے وہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ لام کا معنی بھی ضرور اور نون کا معنی بھی جو آخر میں وہ ضرور۔ لا یقولن اللہ، پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ مشرکین مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اختلاف کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23ویں پارے کی سورۃ صاد میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، بگڑی بنانے والا، پیدا کرنے والا اور مارنے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک اور کائنات کے ذرے ذرے کو حکم دینے والا وہ صرف اللہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، عجاب عجیب سے نکلا ہے، ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب گل کرتا ہے ساڈا بھتیجا، یہ ساڈا پانجا بھتیجا تے بھرا، یہ بڑی عجیب گل کرتا ہے۔ اسی ماننے اللہ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی دیتا ہے، لیکن یہ جو کہتا ہے نا کہ صرف اللہ ہے،
ذرا بول دیجیے داتا، بولے بولے داتا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کل ہم نے اس کا بھی اظہار کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، اور آج جا کر دیکھ لیجیے لاہور میں بہت سارے لوگوں کے داتا کا کورس جاری ہے، پتہ ہے نا؟ اس سے بہتر بتاؤ سوشل میڈیا کے ذریعے داتا کون ہے بھائی؟ آپ اٹھا لیجیے ڈکشنری، داتا عطا کرنے والا، عربی میں اس کا ترجمہ کیجیے الوہاب۔ تیسرا پارہ کھول لیجیے، سورہ آل عمران پہلا رکوع، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما کیونکہ تو ہی دینے والا ہے۔ ترجمہ سنیں ذرا، انکا بے شک تو، انتا صرف تو، بول لیجیے قرآن پاک، اپنے گھر کا ترجمے والا کوئی بھی قرآن، انکا بے شک تو، انتا صرف تو، الوہاب عطا کرنے والا ہے، خوب دینے والا ہے۔ دو مرتبہ کہا کہ تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ یہی تو مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ بھائی اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، قرآن کا بڑا بڑا ہے، جا بجا یہ اقرار ہے، لیکن یہ نہیں مانتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ سارا اکیلا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عرش والے کو نظام چلانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں اور ہستیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی ہستیوں کا ہم وسیلہ مانگتے ہیں، انہیں کو ہم اپنا مقرب مانتے ہیں، تاکہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ 23ویں پارے کا آخری سبق، آخری پاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سورت کے شروع میں کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ کیوں عبادت کرتے ہو ان کی۔ یہ اس وقت کی بات بھی ہے اور آج کی بات بھی ہے، بھئی کیوں عبادت کرتے ہو بزرگوں کی؟ کہتے ہیں ہم عبادت تو نہیں کرتے۔ آپ پوچھ لیں کسی، مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو ہلکا دھلکا کرتے ہیں نا، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ والے ہیں اور ہم بھی اس طرح سے ذرا اللہ کے قریب ہو جائیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر وہ کام، ہر وہ عبادت جو اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے تھی، اس کو کسی اور کے لیے خاص کر دینا یا کسی اور کو اس میں شامل کر دینا، یہ شرک کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں شرک کی ہر بڑی اور چھوٹی قسم سے محفوظ فرمائے۔ بھائی مکے والوں کا جن کو مشرکین کہا گیا، اور آج ہمارا پڑھے لکھے دور میں جینے والوں کا وہی بڑا فرق چلتا آ رہا ہے۔ انداز اور طور طریقہ الگ ہے کہ خالق و مالک کون، ہر کسی سے پوچھیں۔ آپ کسی کو توحید کی بات کرو کہتے ہیں کہ سیدھے اللہ نہ ماننے، ایک نبی کا کر دیں، یہی بات سننے کو ملے گی۔ بھائی آج بھی آپ کو وہی بات سننے کو ملے گی جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے چرستوں اور چراہوں میں سننے کو ملتی تھی۔ بعض دفعہ پتھر بھی اٹھائے جاتے تھے مارنے کے لیے اور مار بھی دیے جاتے تھے۔ اللہ ہمارے کریم نبی پر کروڑوں رحمتیں اور درود نازل فرمائے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو سبق دیا ہے، بھائی اللہ کو اکیلے ماننا ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور کہیں قرآن کہتا ہے مِن دُونِ اللَّهِ، دو لفظ ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا ہے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو ماننا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا ہے یعنی اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی مشرک کہلائے گا، جو اللہ کو مانتا ہے ساتھ کسی کو مانتا ہے وہ بھی مشرک کہلائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا ایک حق اس کی مخلوق کو دیا ہے۔ بھائی خرچ کرنا عبادت ہے، اگر کسی بھی اور کے قرب کے لیے اور اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیا جائے، خواہ وہ پیسے کی صورت میں ہو یا کھانے کی صورت میں ہو یا نظر و نیاز کہہ کر اس کو بانٹا جائے، تو کیا وہ شرک نہیں ہوگا؟ وہ عبادت نہیں ہوگی؟ تو عبادت عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ قولی عبادت جو زبان کے ذریعے بول کر کی جاتی ہے، ذکر ہے،
اللہ کا ذکر ہے، اور اگر اسی طرح وہی ذکر کسی اور کا کر دیا جائے تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے۔ بول کر عبادت کی جاتی ہے، نماز میں دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اگر یہی دعا عبادت ہے، یہ اگر کسی اور سے مانگ لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر فعلی عبادت، جس کو بدنی بھی کہا جاتا ہے، بدنی، جس میں جسم اور جسم کے اعضاء سر ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، لگتے ہیں، جسم کی محنت لگتی ہے، تو جسمانی محنت کے ذریعے جو عبادت کی جائے اس کو جسمانی عبادت بھی کہتے ہیں، بدنی عبادت بھی کہتے ہیں، فعلی عبادت بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے، خواہ رکوع اور سجدہ ہو، خواہ کوئی اور کیا کام ہو۔ تیسرے نمبر پر والطیبات، مالی عبادت، مال خرچ کرنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے گا، کسی بھی بڑے بزرگ یا پیر فقیر کے لیے، اس کی رضا کے لیے یا اس کے نام پر نہ ذبح کیا جا سکتا ہے، نہ ویسے پکا کر بانٹا جا سکتا ہے، نہ راشن تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ نقدی اور روپے دیے جا سکتے ہیں۔ اگر کیا تو بھائی جو نماز میں 5 وقت اقرار کر رہے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ قولی عبادتیں بھی صرف تیرے لیے، فعلی عبادتیں بھی صرف تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی صرف تیرے لیے، تو یہ تینوں قسمیں خالص اللہ کے لیے ہیں۔ اگر کسی اور کو شامل کر دیا، خواہ اللہ کے علاوہ کسی کو شامل کرے یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو شامل کرے، تو قرآن کی زبان سے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ تو احباب گرامی، جو کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اسے پھر یہ سمجھنا بھی ہوگا اور اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہوگا کہ بھائی جھکنا بھی صرف اللہ کے لیے۔ بعض طلباء انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ملتے ہوئے نا، وہ کافی جھکاؤ کے ساتھ ملتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں بھی ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا ادب اپنی جگہ پر، مگر جھکنا جس کو کہتے ہیں جھکنا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ والدین ایسی ہستی ہیں جن کے لیے کچھ جھکاؤ کا یہ گنجائش یا کوئی حکم آیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت والا بازو جھکا دو ماں باپ کے لیے، ماں باپ ہیں، لیکن اس قدر جھکنا ان کے لیے بھی نہیں ہوگا جو ایک جھکنے کی کیفیت خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے، خواہ رکوع کی ہو یا سجدے کی ہو۔ باقی کسی بھی خوبصورت ترین رشتے کے لیے یا معزز ترین ہستی کے لیے وہ کیفیت نہیں بنائی جا سکتی۔ آپ میرے بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ صرف آج نہیں، سارا سال یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اگر آپ کہیں گے تو جواب یہ ملے گا، نہیں ہم سجدہ تو نہیں کرتے، جواب یہ ملے گا، لیکن آپ خود ایمانداری سے اس بھائی کو بھی ساتھ لیں اور کسی بھی طرف کا رخ کر لیں، آپ جا کے دیکھیں اور دکھائیں کیا سجدہ صرف وہی ہوتا ہے کہ جس میں وہی 7 اعضاء نیچے زمین پر لگے، جس طرح نماز میں حکم ہوا ہے، 2 پاؤں اور 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ اور یہ پیشانی، ہاں جی یہی ہوتا ہے۔ آپ پھر اس کو بالکل یہی 7 اعضاء کے ساتھ جھکتا ہوا فرد وہاں پہ دکھا سکتے ہیں، جو قبر کے سامنے، پتھر کے سامنے جھک رہا ہے۔ اور یہ پرانے دور کی باتیں نہیں، یہ 2025 کے پڑھے لکھے دور کی باتیں ہیں بھائی۔ ہم سجدے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ونستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ آج بھی شرک ہو رہا ہے، آج بھی غیر اللہ کے سامنے جھکا جا رہا ہے، آج بھی اللہ کے علاوہ غیر کی قسمیں کھائی جا رہی۔ قسم کھانا عبادت ہے، قسم صرف اللہ کی، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، حدیث کہتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا شرک۔ ہم بزرگوں کے نام کی قسم کھا رہے ہیں، ہم اولاد کے نام کی قسم کھا رہے ہیں، ہم اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹے کی قسم کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے، ہم بابا جی کی قسم نہیں کھا رہے، صرف اللہ کی قسم ہے بھائی۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، خرچ کرنا صرف اللہ کے لیے۔
اگر کسی خاص تاریخ میں خرچ کریں گے، اگر کسی خاص مہینے میں خرچ کریں گے، کسی خاص ہستی کی نسبت سے خرچ کریں گے، تو آپ نے سمجھ لیں کہ اللہ کا اختیار کسی اور کو دے دیا ہے، اور یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ خواہ ہم محرم الحرام میں یہ اہتمام کریں میرے بھائی، خواہ وہ کسی اور مبارک مہینے میں ہو، جب ہم نے وہ کچھ کسی اور کے لیے کر لیا جو صرف اللہ کے ذریعے خاص تھا، تو ہم نے شرک کا دروازہ کھول لیا ہے۔ فَاعْلَمْ، سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ، فَاعْلَمْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم حاصل کریں، یہ جان لیں، انہ لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کسی ایک قسم میں بھی اللہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی مانتا ہے، اگر اللہ کے سوا کسی کو مانتا ہے، تو سمجھ لیں نہ اس نے لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا ہے، نہ اس نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے، نہ ہی اس نے پر اسلام کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا ہے، نہ اس نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اور معذرت اس نے نہ ہی اپنے لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے، نہ ہی ان کی قدردانی کی ہے جو ہم نے 14 اگست 1947 سے پہلے پیش کی۔ اس نے بے حرمتی کی ہے، ان لاکھوں مسلمانوں کے خون کو اس نے رائگاں کیا ہے، رائگاں سمجھا ہے، جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے بھی ہمیں سب سے پہلا پیغام یہی دیا ہے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلا لیکچر اور سب سے پہلا واعظ اور نصیحت یہی کی تھی۔ آپ دیکھ لیجیے 8ویں پارے کے آخر میں بھی ہر رکوع میں اللہ نے مختلف پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے پیغمبر بدلا ہے، قوم بدلی ہے، الفاظ وہی ہیں۔ 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں بھی ہر رکوع میں پیغمبر بدلا ہے، قوم بدلی ہے، ان کا انجام اور عذاب بدلا ہے، بات وہی ہے، ایک ہی بات کی۔ کیا بات کی؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آگے دوسرے پیغمبر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے جس پیغمبر کو بھی، جس قوم کے پاس بھی بھیجا، انہوں نے ایک ہی پیغام جاتے ہی دیا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور آپ اگر غور فرمائیں نا میرے پیارے بھائیوں، جیسے آج ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، خدا کی قسم اتنا لا الہ الا اللہ ابھی ہم نے سمجھ لیا، مکے والے اقرار بھی کرتے تھے اور وہ اظہار بھی کر سکتے تھے۔ اگر لا الہ الا اللہ یہ صرف لفظ کہہ لینے سے کام چلتا ہوتا نا، تو مکے والے تو بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مانتے ہیں، کام وہی رہتے، لیکن نہیں۔ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ مکی صاحب کیوں نہیں پڑھا؟ مکے والوں نے کیوں نہیں پڑھا میرے بھائیوں؟ انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ آج ہم دھڑا دھڑ درجن مرتبہ 100 مرتبہ پوری تسبیح پڑھ لیں گے، کیا فرق ہے؟ صاحب زبان تھے، سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو سارے دروازے بند ہو جائیں گے اور بند کرنا پڑیں گے، ورنہ تو لا الہ الا اللہ ہے ہی نہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس کی عملی مثال ہر مسجد میں، ہر نماز میں، ہر نمازی ہے وہ کیا ہے؟ ہر نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور جب دکھا دی جائے کہ یہ قرآن کہتا ہے سیدھی راہ یہ ہے، حدیث مبارکہ کہتی ہے سیدھی راہ یہ ہے، تو پھر ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ہم نے تو بھائی جس طریقے پہ اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا، آباءنا، ہم تو اسی کو فالو کریں گے، ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں اور وڈیروں کو دیکھا ہے بھائی۔ یہ آج ہی صبح میں نے ایک بھائی سے، ابھی مجھے لفظ یاد آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جڑے وڈے گزرے نے وہ سارے ایویں سن۔ یہ جملہ آج بھی پڑھے لکھے دور میں، اللہ بھائی پڑھے لکھے ہو کیسی بات کر رہے؟ یہ تو جہالت والا جملہ ہے، جاہلیت والا جملہ ہے۔ آپ کے سامنے دو چار کی طرح قرآن کی آیات، حدیث مبارکہ، فرامین گرامی، علم دین مکمل طور پہ موجود ہے، آپ اس کے لیے محنت کیوں نہیں فرماتے؟ یہی آج بھی یہی جملہ کہ بھائی بڑے جو گزرے ہیں وہ ایسے ہی گزر گئے، بڑے بس ایسے ہی کرتے رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان سے جب کہو اہدنا الصراط المستقیم کے مطابق یہ سیدھا راستہ ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی راستے کو اپنائیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو، باپ دادا کو دیکھا ہے۔ اور ہر نماز میں اگلی رکعت میں اٹھ کے پھر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن نہ عبادت صرف اللہ کی ہو رہی ہے، نہ استعانت یعنی مدد طلب صرف اللہ سے ہو رہی ہے، نہ حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، نہ اپنی نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے خرچ کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سارے امور، یہ سارے کام اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ ایک جگہ پہ نہیں، یہ ہر ضلع میں ہو رہے ہیں، ہر شہر میں ہو رہے ہیں، ہر علاقے میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح آمین۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، قرآن کا یہ فرمان یاد کر لیجئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے جو آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں لا الہ الا اللہ، یہ کتنا مشکل ہے، یہ تو مشکل ہے ہی نہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں فَاعْلَمْ، جان لیجئے، حالانکہ وہ زبان دان تھے، عربی تھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے فصیح اللسان، لیکن اللہ کیا کہہ رہے؟ فَاعْلَمْ، یہ جان لو انہ لا الہ الا اللہ۔ تو علم حاصل کیا کرنا ہے، جاننا کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ یہ چار لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا عقیدہ ہے، سب سے بڑا عقیدہ ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو آپ نے فرمایا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و زبان، دل و زبان، کیا لفظ بولا جی؟ دل و، سوچے ذرا، دل و زبان، یعنی دو چیزوں کو سیدھا کرنا ہے۔ زبان صرف نہیں بلکہ دل سے اقرار بھی وہی ہوگا، اور جب اقرار باللسان ہوگا، تصدیق بالقلب ہوگا، عمل بالارکان ہوگا، یعنی جسم کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے، اپنے تمام اعضاء کے ذریعے اس کے مطابق عمل ہوگا، تو یہ تین چیزیں مل کر یہ ایمان بنتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اکیلا منہ سے، زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگرچہ کل ہم نے درجنوں بار یہ سنا، پڑھا اور کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایک کام ہم نے کر لیا، کہہ دیا ہے، اب دل سے بھی ماننا ہے اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے، پھر صحیح معنوں میں ہم مسلم بنیں گے، مؤمن بنیں گے، موحد بنیں گے، اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لي ولکم۔